السلام علیکم یونیورس آف سٹوریز میں خوش آمدید۔ جن زدہ ناول پارٹ 2۔ اشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی کہ ایک بار پھر حیرت کا ایک جھٹکا اسے لگا۔ چولہوں پر دیچکیاں چڑھی ہوئی تھیں، کھانا تقریباً تیار تھا۔ ان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی، ایک سے ایک شاندار کھانا جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزری تھی، اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بچے کھچے ناشتے کی طرف بڑھ گئی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آتا تو عشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا۔ اس سے پہلے اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ ناشتہ اپنے لیے نکال لیتی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا یہاں۔ کبھی کبھی تو ایسے یوں لگتا جیسا وہ ایک بہت ہی طویل خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا سب کچھ تو ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ناشتہ شروع کر دیا، اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہے ہو تم مجھ پر۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب ہے بھی یا نہیں؟ سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اس کے باوجود میں اسے کیسے خواب سمجھوں؟ آہ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شانم داخل ہو گیا۔ ہائے، نام بھی کیسا ہے! اس نام کے عام طور کو سننے کو کہاں ملتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام لوگ تو نہیں رکھتے۔ اگر یہ شانم کے ماں باپ نے بھی نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ شانم سے معلوم کرے کہ تمہارے بقیہ ساتھی کہاں ہیں، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے۔ پھر ایک دم اسے جھجری سی آ گئی۔ میں پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر اس خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے تھے، اور اس سے پہلے جب کہ امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملتی تھی، باہر کے لوگوں سے بھی ملی تھی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، بلکہ ان دونوں جب نظر اور نثر کے رشتے کے آ رہے تھے، بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے تھے، خاص طور پر سے وہ لڑکا جس نے یا جس کے اہل خانہ نے شیرہ کو دیکھ کر نظم اور نثر کا رشتہ مسترد کر دیا تھا، وہ بھی کافی حسین تھا۔ رشتے لگانے والی اس دوران اور بھی کئی رشتے دکھا چکی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ آنے والوں سے عشیرہ کو اتنا دور رکھا جاتا تھا کہ اس کا سایہ بھی ان پر نہ پڑ سکے۔ گھر کے تمام لوگ عشیرہ کے حسن سے خوفزدہ تھے، سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے نظم یا نثر کی دال گلنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا۔ کئی لڑکوں کی وجاہت عشیرہ کو بھی پسند آئی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نظم یا نثر کے لیے۔ خود اس کے دل میں آج تک اس طرح کی کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن شانم، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے۔ اچانک ہی وہ چونک پڑی۔ پتہ نہیں شانم نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ بھلا میرے اس سے کیا رشتہ ہے جو اس کے بارے میں اس طرح سوچوں؟ گھر کا ڈرائیور ہے، گھر میں تو اور بھی بہت سے ملازم ہیں۔ یا اللہ، مجھے سنبھال، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی بیوقوفی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام شاہنم کے خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا خراب تھی۔ معظم علی صاحب بھی آفس نہیں گئے تھے۔ طاہرہ بیگم سے ان کی کافی کھٹپٹ ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ سب نے اپنے اپنے کمرے میں کھائے تھے اور پھر دروازہ بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی تمام معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دوپہر معمول کے مطابق گرم ہو چکی تھی اور باہر وہی گرمی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور اس نے ایک دیوار پر نگاہیں جما دیں۔ پھر اچانک اس کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بالکل اتفاقیہ طور پر اس نے اس پتھر کے بارے میں سوچا تھا۔
حالانکہ یہ سوچنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس نے بڑی چاہت سے اس پتھر کو اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اگر میں تایا ابو سے کہوں کہ یہ پتھر مجھے ایک لاکٹ میں لگا کر دے دیں تو کیا وہ حیران نہیں ہوں گے اور پوچھیں گے نہیں مجھ سے کہ یہ پتھر میرے پاس کہاں سے آیا؟ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پتھر کسی لاکٹ میں جڑوا کر گلے میں ڈال لے اور ہر وقت پہنے رہے، لیکن یہ کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا۔ اگر اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے اور پھر اس سے سوالات بھی کیے جاتے کہ آخر یہ پتھر یا لاکٹ کہاں سے آیا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو اس پتھر کو کسی لاکٹ میں جڑوا کر اپنے گلے میں پہن لے۔ پھر وہ یکدم اپنی بیوقوفی کی سوچ پر خود مسکرا دی اور واپس پلٹ کر مسہری پر دراز ہو گئی۔ اس وقت بڑی بحرانی کیفیت طاری تھی، اپنے آپ کو ہر طریقے سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سکون قابض کی زندگی میں کوئی گزر نہ رہا ہو۔ ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ املی کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے، وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا خوف بھی اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہو، اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اگر کسی کو یہ کہانی سنائے گی تو اس کے سر پر جوتے لگائے جائیں گے کہ دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، لیکن سچائیاں تو سچائیاں ہوتی ہیں۔ نہ جانے وہ سب کچھ کیا تھا، وہ پرندے جو انسانی شکل رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ ساری باتیں جو انہوں کے طور پہ ہو رہی تھی۔ حالانکہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن وہ سب باتیں انہونی تھیں۔ وہ پراسرار پرندے جو انسانی شکلوں میں تھے اور بات چیت بھی کرتے تھے، اس کے بہت ہی ہمدرد بنے ہوئے تھے اور ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اسے برا بلا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ مشیرہ بیگم کے سر پر گرنے والا گلدان بلا وجہ ہی نہیں گرا تھا۔ ایک چڑیا روشن دان سے آئی تھی اور گلدان پھینک کر چلی گئی تھی، اور پھر طاہرہ بیگم جو اسے مارنے کے لیے دوڑی تھی۔ ان کے پاؤں الجھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ جس قوت سے گری تھی اسے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں کھینچ لیا ہے۔ بظاہر تو سب کچھ اس کے حق میں ہی ہو رہا تھا، نہ جانے یہ پراسرار ہمدرد اسے کہاں سے مل گئے تھے، لیکن تھے وہ ہمدرد، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس بے خیالی کے عالم میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کب اپنی جگہ سے اٹھی اور کب دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، اتنی تیز، اتنی شدید کہ چہرہ جھلس جائے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنے اوپر ایک سایہ سا دیکھا اور اس کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔ سائے کا بس ایک ایسا احساس سا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز اوپر نہیں تھی جیسے سایہ دار چیز کہا جا سکے، مگر ایک لمحے کے اندر اس کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی تپش ختم ہو گئی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ اب تو ہر ایسی انوکھی بات جو اس کے علم میں آتی اسے وہ انہونی اور پراسرار ہمدردوں سے منسوب کر دیتی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس نے ان پر دھوپ تک نہ پڑنے دیتے۔ دل ہی دل میں وہ ان خیالی ہمدردوں کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور اس وقت وہ اس سائے سے بھی خوفزدہ نہ ہوئی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ اوپر کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ املی کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی اور مالی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ اس وقت لو کے تھپیڑے کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کی نظر درخت کی دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے، کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا۔ شاید مالی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پتہ نہیں مالی بابا آج کیسے درخت کے نیچے آ بیٹھا ہے، ورنہ اس چلچلاتی دھوپ میں تو گھر کے سارے ہی ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں ہوا کرتے تھے۔ بے شک درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں ہے اور بہت خوشگوار لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی میری طرح تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی سی مالی بابا سے ہی باتیں کی جائے، چنانچہ اس نے بڑے نرم لہجے میں پکارا، مالی بابا۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا اور عشیرہ کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ مالی بابا نہیں بلکہ شانم تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ جی مالکن، معافی چاہتا ہوں، میں یہاں چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عشیرہ پر جمی ہوئی تھیں اور ان نیلی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا عشیرہ کو شاذ و نادر اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ بدستور عشیرہ کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے کہا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟
अशीरा के मुँह से अब भी कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। इसने फिर कहा, असल में क्वार्टर की छत तप रही थी, इसलिए मैं दरख्त के नीचे आ गया। मैं जा रहा हूँ, आप इत्मीनान से बैठें। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो अशीरा बेख्तियार बोल उठी, अरे नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, बैठ जाओ। क्या हर्ज है? न जाने ये अल्फाज इसने किस तरह दाग किए थे। इसे खुद इस पर हैरत हुई थी और वह इस तरह बेख्तियार क्यों हो गई। शुक्रिया मालकिन। वो रुका और फिर पलटकर इसी जगह बैठ गया। अशीरा वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही इसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। ये क्या अहमकाना हरकत कर रही हूँ मैं? घर का मुलाजिम है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये कैफ़ियत क्यों पैदा हो गई। वो खामोशी से अशीरा को देख रहा था। अशीरा जल्दी से बोली, मैं अशीरा हूँ। मैं जानता हूँ, उसने बदसतूर मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अशीरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। जो मुँह में आ रहा था उल्टा-सीधा कहे जा रही थी। कहने लगी, तो तुमने खाना खा लिया? वो मद्धम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ खाना कौन देता है। अरे वो, इसका मतलब है कि तुम अभी तक भूखे हो। अशीरा को अपने अंदर एक हल्की सी बेचैनी का एहसास हुआ था। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मालकिन, काफ़ी अरसे से बेरोज़गार हूँ। अक्सर दोपहर का खाना कम ही मिलता है। अब चूँकि बड़े मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया है और खाने कपड़े की बात भी की है, तनख्वाह के अलावा, इसलिए अब मुझे खाना मिल जाया करेगा। अशीरा का दिल हमदर्दी से धड़क उठा। इसे इसकी ये बात बड़ी दर्द भरी लगी थी। वो बेख्तियार बोली, नहीं, मेरा मतलब है, आओ आओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आओ, बराहे करम मेरे साथ आओ। कहाँ? वो घबराए हुए लहजे में बोला। आओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आ जाओ। आप कहाँ तकलीफ़ करेंगी मालकिन? मैं मालकिन नहीं, तुम बार-बार मुझे मालकिन कह रहे हो। मैं तुम्हें अपना नाम बता चुकी हूँ, मेरा नाम अशीरा है और बस। आओ, तुम आते क्यों नहीं? अशीरा को इसकी भूख का शदीद एहसास हो रहा था। जी। वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। हमदर्दी में अशीरा इस नाज़ुक सूरत-ए-हाल को भूल चुकी थी कि वो इसे क्या कह रही है, वो क्यों इसके साथ है। इसे तो सिर्फ़ ये याद रहा कि वो भूखा है। बहरहाल वो इसे साथ लिए हुए किचन में आई। फिर इसने इसे खाना निकाल कर दिया। बावर्ची खाने में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो बैठ सके, इसलिए वो ट्रॉली लिए हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ये पहला अजनबी था जिसे वो बेधड़क अपने कमरे में ले गई और फिर उसने खाना मेज़ पर सजाया और फिर इसे देखा। उसकी आंखों में ममनूनियत के जज़्बात थे। वो कहने लगा, मैं आपका सिर्फ़ एक ड्राइवर हूँ अशीरा साहिबा, आप मुझे बहुत इज़्ज़त दे रही हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हर शख़्स अपना-अपना काम करता है। आपको मेरे बारे में नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या करती हूँ। चलिए, बराए करम खाना खाइए। मगर खाना तो आपने भी नहीं खाया है, वो बोला और अशीरा चौंक कर इसे देखने लगी। आपको कैसे मालूम? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल से शुरू होकर दिल पर ख़त्म हो जाती हैं। मेरा मतलब है, वो एकदम बौखला-सा गया। शीरा ने इसकी इस कैफ़ियत पर तो गौर नहीं किया था, इतनी ज़्यादा ज़हीन नहीं थी, लेकिन जवाब देना ज़रूरी समझा। असल में मैंने नाश्ता देर से किया था। छोटा मुँह बड़ी बात है। मालकिन, मालिक और मुलाज़िम का फ़र्क समझता हूँ, लेकिन दिल में एक अजीब-सी ख़्वाहिश उठी है। अगर आप पूरी कर देंगी तो ज़िंदगी भर दुआएँ देता रहूँगा। ख़्वाहिश? जी, मैं समझी नहीं। आप भी खाना खा लीजिए। वो इस कदर लजात से बोला कि अशीरा मोम की तरह पिघल गई। बात कुछ इसी अंदाज़ में कही गई थी कि वो इसे रद्द ना कर सकी और इसके सामने बैठ गई। न जाने वो कौन-सा जज़्बा था जिसने यकलख्त अजनबियत दूर कर दी, और वरना वो एक शर्मीली लड़की थी। उसने इसके साथ खाना खाया और इसे ज़रा भी झिझक का एहसास नहीं हुआ। तुम्हारा नाम शानम है ना? हाँ। आम तौर से ऐसे लोग, मेरा मतलब है, ऐसे नाम नहीं होते हैं। अजीब-सा नाम है, मगर है बहुत प्यारा। और कौन-कौन है तुम्हारे घर में? पूरा ख़ानदान है। माँ है, बाबा हैं, वैसे मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। तुम लोग बहुत गरीब हो ना? हाँ। खैर, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत मज़दूरी करके ज़िंदगी गुज़ारना तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर एक बात बताओ, जब ताया-अब्बू ने तुमसे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन-कौन रहता है, क्या तुम क्या तुम अकेले हो? जी, पूछा था, तो तुमने यही कहा था कि तुम अकेले हो। हाँ, यही कहा था मैंने। उन्होंने ये पूछा था कि कौन है तुम्हारे साथ? उनका मतलब ये था कि वहाँ जो क्वार्टर मुझे दिया गया है, इसमें कौन-कौन मेरे साथ रहेगा? तो मेरे माँ-बाप तो अपने घर पर हैं, वो तो यहाँ मेरे साथ नहीं रहते, इसलिए मैंने यही कहा था कि मैं अकेला हूँ। ओह! अच्छा।
باہر کوئی کھٹکا سا سنائی دیا تو شیرا اس طرح چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اب تک اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ کون اس کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے، اور ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے، اور وہ اجنبی نوجوان بھی جو لاکھوں میں ایک ہے۔ پتہ نہیں نظم اور نثر اسے دیکھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اکثر وہ خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی، اور یہ اچانک ہی اس کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ جی مجھے اندازہ ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم، پلیز تم جاؤ۔ شیرا بالکل ہی وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ جی اس کھانے کا اور آپ کی عزت افزائی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ گزرے تو شیرا دروازے کے باہر آئی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھی، یہ جرأت، یہ ہمت میرے اندر کہاں سے آ گئی، اس نے سوچا، اور بے سدھ ہو کر مسحری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے، یہ کیا ہو گیا ہے آخر؟ وہ ایک اجنبی شخص ہے، میری تو اس سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں، یہ میں نے اتنی بے تکلف سے اپنے کمرے میں کیسے بلا لیا ایک اجنبی کو؟ لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے۔ شیرا نے اپنے سے سوال کیا، پھر بھی وہ ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ یکدم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بے شک بج گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہامتی کامتی باورچی خانے پہنچی تو ٹرالی سجی ہوئی تھی، اس پر ہر چیز موجود تھی۔ چائے بالکل تیار تھی، کیتلی کی ٹونٹی سے بھانپ کی ایک لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے خواب، جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی، وہ کون ہے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے؟ میرے اللہ، میں کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں؟ بار بار میری جان سولی پر سے بچ جاتی ہے، وہ لوگ تو مجھے زندہ دفن کر دیں۔ دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ مشیرہ خالہ کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول کر فوراً ہی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ مشیرہ نے ان کے لیے چائے نکالی اور اس وقت اس میں نمک ڈالنا نہ بھولی۔ پھر اس کی پہلی رات اب تک کی تمام راتوں سے مختلف گزری۔ اس کے ذہن میں بار بار شانم کا چہرہ آ جاتا تھا۔ شانم کے اندر میں کتنی اپنائیت تھی، کسی محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا خوبصورت سا نوجوان ہے، نقصق سے درست، بہترین جسامت کا مالک، کہتا ہے اس کے سبھی لوگ موجود ہیں۔ بیچارہ اتنا غریب ہے، ماں باپ بھی غریب غربت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہرحال آدھی رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن۔ سب لوگ شانم سے بہت خوش تھے، بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا۔ نظم اور نثر کی آنکھوں کو وہ دیکھ چکی تھی، جب بھی وہ سامنے آتا وہ دونوں کھسر پسر کرنے لگتی۔ البتہ یہی شکر تھا کہ وہ ان کا نظریہ ذرا مختلف تھا۔ وہ انسان کو صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ حیثیت اور دولت کے ترازو میں تولتی تھی، اور اس لحاظ سے یہ ڈرائیور ان دونوں کے لیے بالکل بے مقصد چیز تھا۔ اس کے بارے میں وہ ضرور کہہ سکتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، پتہ نہیں اس کا ماضی کیا ہے۔ یہ بات تو کتنی بار ہی مشیرہ کے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن اس نے کبھی اس سے چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے مرحلے گزرتے رہے، شیرا کے نادیدہ ہمدرد اس کے ہر مسئلے میں اس کے لیے سامنے آ جاتے تھے، اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس دوران گھر کے تمام لوگوں کو عقل آ گئی تھی، اور انہوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کر لی تھی کہ اگر رشیدہ کو برا بھلا کہا جاتا تو غیبی طور پر انہیں اس کی سزا مل جاتی۔ اس سلسلے میں باقاعدہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، یہ ہو کیا رہا ہے آخر اس گھر میں؟ کیا ہوا؟ خیریت مشیرہ باجی؟ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں، پتہ نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہو، نکھرتی ہی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ معظم علی ہنسنے لگے، چلیے، اسی طرح آپ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی تو پیدا ہوئی۔ خاک نرمی پیدا ہوئی، یہ تو صرف ڈر ہے جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے، طاہرہ بیگم نے عرض کہا۔ غرض یہ کہ شانم انتہائی بے باکی سے شیرا کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اشیرہ کی بے چین آنکھیں اس کو تلاش کرتی رہتی تھیں، اور وہ طرح طرح سے اشیرہ کے سامنے آتا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔
اور پھر ایک دن اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ عشیرہ، ساری صورتحال میرے علم میں آ چکی ہے۔ میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں، لیکن اگر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں تو میں شاید دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں عشیرہ، میں آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ عشیرہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس اس بات کا جواب الفاظ کی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے انداز نے شانم کو سمجھا دیا تھا کہ اب اس دنیا میں شانم کے سوا اس کا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی تنہائیاں شانم کے خیال سے منور ہیں، لیکن تنہائیوں میں وہ جب بھی سوچتی بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ آخر وہ شانم کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں وہ سب کی نگاہوں کا کانٹا تھا۔ لیکن بھلا معظم علی کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے؟ شانم کی ہر بات کے جواب میں وہ خاموش رہتی۔ آخر ایک دن اسی املی کے تاریخی درخت کے نیچے شانم نے اس سے سوال کر ہی لیا۔ عشیرہ، آپ کی خاموشی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے۔ خدارا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن یہ الجھن مجھے پاگل کیے دے رہی ہے۔ اس دن عشیرہ نے نہ جانے اپنے اندر کہاں سے اتنی ہمت پیدا کر لی۔ وہ نرم لیکن شفاف لہجے میں بولی، تو بہتر ہے تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ شانم، تم نے جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تم خود ہی دیکھ چکے اور سمجھ چکے ہو کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں عشیرہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دیجیے، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کی مرضی کے بعد میں آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اور اس دن عشیرہ کی معصوم خاموشی کو زبان مل گئی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں شانم، میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ تم پر پڑے۔ یہاں سے نوکری چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں یہ ظالم لوگ تمہاری بھی زندگی خراب نہ کر دیں۔ وہ دیوانی ہو گئی، اس نے شانم کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور شانم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے عشیرہ، تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو؟ وہ بڑے اعتماد سے مسکراتا ہوا بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے شانم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے عشیرہ۔ اب تم باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، میں کچھ کروں گا، میں کر لوں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہی تھا کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، باقی ذمہ داری میری ہے۔ شانم کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا، اور نہ جانے یہ اعتماد کس طرح عشیرہ کے دل میں بھی منتقل ہو گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے شانم واقعی کچھ کر لے گا۔ اس احساس کے ساتھ اس کے اندر ذرا سی بے باکی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب املی کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو شانم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غور سے شانم کو دیکھنے لگی، پھر نظریں جھکا کر بولی، تم بہت خوش ہو شانم؟ ہاں شیرہ، میری تو زندگی کا مقصد ہی تم ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے تمہارے لیے کس طرح جدوجہد کی ہے۔ عشیرہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، مگر اب کیا ہوگا؟ معصوم سی لڑکی، یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے زیادہ سیدھی سادھی لڑکی اور کوئی نہیں دیکھی۔ تمہارے منہ سے آج تک وہ نہیں نکلا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ عشیرہ نے سادہ سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، کیا؟ کچھ نہیں، یہ بات میں بتانے والی بات ہے۔ میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا؟ اور میں پھر تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ تمہاری نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ وقت کی ہر شاخ ہماری طرف جھکے گی اور ہم آخر کار اپنی منزل پا لیں گے۔ میں تم سے شادی کر لوں گا عشیرہ، اور پھر ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ عشیرہ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولی، شانم، اب تو میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگی ہوں، اور بعض اوقات طرح طرح کے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ مجھے نہیں بتاؤ گی عشیرہ؟ شانم نے کہا، کیا بعد میں تم سے یہیں اس گھر میں رہو گے، ان لوگوں کے ڈرائیور بن کر؟ یہ سب اس بات سے خوش تو نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری منزل ملنا ہی مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم دونوں ہماری بدترین دشمن رہیں گی، اور انہی کے اثرات دوسروں پر بھی رہیں گے۔ نظم اور نثر بھی بہت بری ہے، کسی کی بے عزتی کرنے سے کبھی نہیں چونکتی۔ میں تو خیر ان کے درمیان کافی وقت گزار چکی ہوں، لیکن اگر انہوں نے تمہاری بے عزتی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو عشیرہ؟
تم کہیں اور نوکری کر لینا، کسی بھی کوٹھی میں ہم دونوں مل کر وہاں کام کاج کریں گے، میں بہت خوش رہوں گی اس بات سے، اشیرہ نے کہا اور اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ ناک پسینے میں بھیگ گئی، آنکھوں سے شرم کے آثار نمودار ہو گئے۔ شانم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اشیرہ، ہم اپنے گھر میں رہیں گے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا پورا کنبہ ہے، خاندان ہے، سب لوگ تمہیں خوش آمدید کہیں گے، یہ اچھا ہوگا۔ اور سنو، کسی بھی بات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے تم اس طرح برابر ملتی رہو گی۔ ہاں، اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو شاید میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ میں تم یقین کرو شانم، میں اتنی ڈرتی ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم دیکھو، تمہیں ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ اشیرہ نے معصومیت سے گردن ہلا دی۔ شانم نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اس سے اشیرہ کی پیشانی اور ناک سے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اشیرہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سمجھ لو ہم دونوں کی بہتری کے لیے ہے۔ کسی بھی چیز سے خوف مت کھانا، جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے، میں سارے معاملات سنبھالنے کے لیے ہمت بھی رکھتا ہوں اور صلاحیت بھی۔ اشیرہ کا سر آہستہ سے جھکا تو شانم نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی چوڑی چھاتی میں چھپا لیا۔ اشیرہ کو بے حد سکون کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے سورج کی تپش ایک دم ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ لمس اس کی زندگی کا سب سے انوکھا لمس تھا۔ شانم بھی جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے اشیرہ سے کہا، دیکھو ذرا ادھر دیکھو۔ پتہ نہیں شانم نے کس طرف اشارہ کیا تھا۔ اشیرہ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور پھر بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر دیکھو اشیرہ۔ شانم نے ایک طرف اشارہ کیا اور اشیرہ کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں، لیکن دوسرے لمحے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں کی جان نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں شانم کے پاس سے ہٹ بھی نہیں سکی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی روح سے جسم سے نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ بڑے گیٹ کے پاس مشیرہ خانم کھڑی ہوئی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور تیزی سے واپس اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ اشیرہ گرتی پڑ رہی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی موت کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیچارہ ڈرائیور بھلا مشیرہ بیگم کے مقابلے میں کیا کر سکے گا۔ مشیرہ بیگم سب سے پہلے طاہرہ بیگم کو سب کچھ بتائیں گی اور پھر معظم علی کو۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے نکلا، ہائے میرے مالک، اب کیا ہوگا؟ اشیرہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شانم نے اسے دیکھا، پھر بولا، بار بار کہتا ہوں اشیرہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ نہ جانے کیوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ تم بالکل فکر مت کرو، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ جب تم نے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے ہیں تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر اور اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرو۔ اصل میں تم اس قدر معصوم ہو کہ کبھی کبھی مجھے دکھ ہونے لگتا ہے کہ تمہیں کتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شانم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، زندہ دفن کر دیں گے مجھے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو اشیرہ، مجھے ایسے کسی عمل پر آمادہ مت کرو کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھ کوئی نقصان پہنچے۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو شانم؟ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ اشیرہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، تمہاری موت کا سامان نہیں اشیرہ، بلکہ دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں۔ جاؤ، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ واپس جاؤ۔ حالات کچھ بھی ہو مجھ سے ملنا بند مت کرنا، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے، اگر تم اتنی سادہ لوح نہ ہوتی تو بہت کچھ تمہارے سمجھ میں آ سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جا رہی ہوں، اشیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جاؤ پورے اعتماد کے ساتھ، خدا حافظ۔ شانم بولا اور وہ کامتی کامتی اندر چل پڑی۔ یہ شانم اس عمارت میں ڈرائیور ہے، بھلا وہ لوگ بیچارے کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ پاگل ہو رہا ہے میرے لیے۔ میرے دل میں تو اب جینے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس سے ملتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی اسی وقت شروع ہوئی ہے۔ کیا ہوگا ہم دونوں کا؟ مشیرہ بیگم نے جو قیامت اٹھائی ہوگی وہ آخری حد تک پہنچ چکی ہوگی۔ طاہرہ بیگم کی خونی نگاہیں مجھے دیکھیں گی اور میں پانی پانی ہو جاؤں گی، لیکن کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہوتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے شدید بخار چڑھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ تو اب اس طرح تیار ہو جاتا تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگانا پڑتا تھا۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ کبھی اس کی نگاہوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ بس سوچتی ہی رہ جاتی تھی، پتہ نہیں وہ نادیدہ قوتیں اس پر کیوں مہربان ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی سوچتی کہ اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غیب سی سے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا؟
دوسری صبح بخار ہی کے عالم میں ناشتہ لے گئی، لیکن مشیرہ بیگم نے غضب ڈھایا تھا۔ ابھی تک کسی کے چہرے یا انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ سوچتی رہی تھی کہ اگر مشیرہ بیگم نے طاہرہ بیگم ہی کو بتا دیا ہوتا تو وہ طاہرہ بیگم اتنی گہری نہیں تھی کہ بات کو چھپا جاتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن دوسری دوپہر وہ املی کے درخت کے نیچے نہیں جا سکی، جبکہ اب یہ اس کا معمول ہو گیا تھا۔ اسے اب بھی بخار تھا، دوپہر کا وقت تھا اور بری طرح بے چین تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور شانم اس کے کمرے میں گھس آیا۔ بری طرح اچھل پڑی تھی۔ کیا کر رہے ہو شانم؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی، اور مجھے یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ تمہیں بخار آ گیا ہے۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ کہاں شانم؟ آؤ، شانم نے کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے شانم کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے سامنے سے نظم اور نثر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ نظم اور نثر اسی طرف آ رہی تھی۔ شانم نے اسے سنبھالا اور بولا، سنبھالو خود کو شیرا، سنبھالو۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی ہیں، اسی طرف آ رہی ہیں وہ دونوں۔ نہیں آئیں گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھو وہ دوسری جانب مڑ گئی۔ بڑے عجیب سے انداز میں نظم اور نثر ایک طرف مڑ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اس طرف جانے میں اس قوت ارادی کو دخل نہ ہو، یا ادھر وہ نہ جا رہی ہوں، ادھر ہی آ رہی ہوں، لیکن ان کا رخ بدل گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو ادھر ہی آ رہی تھی۔ آؤ شیرا، شانم پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ لیے ہوئے وہاں سے آ گیا جہاں اس نے دور سے طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ دونوں اس راہداری کی چھوٹی دیوار کی سیڑھیوں کے پاس ایسے چھپی ہوئی تھی جیسے چوری کر رہی ہوں۔ وقفے وقفے سے وہ گردن اٹھا کر اسی طرف جھانک لیتی تھی جہاں املی کا درخت تھا، مگر وہ جگہ اب تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ مشیرہ اور طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک بار پھر شیرا نڈھال ہونے لگی تو شانم نے کہا، یہ لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہیں، کیا سمجھی؟ اگر جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں ان کے کمرے میں لے چلوں؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے شانم، تمہیں خدا کا واسطہ، میرا دل نکل جائے گا، میری تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مشیرہ خالہ نے اب تک طاہرہ بیگم کو بتایا کیوں نہیں؟ اور اگر بتایا ہے تو انہوں نے اب تک اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جب بھی وہ تمہارے خلاف کچھ کرتی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے۔ میں تو اس سے اللہ کا کرم سمجھتی ہوں، اللہ کو میری بے بسی پر رحم آ گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں شانم، میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، کبھی کبھی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم پر اللہ کا کرم ہے، شانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح مشیرہ بیگم نے جو کچھ دیکھا تھا اسے اپنے دل میں رکھا تھا، حالانکہ یہ ان کی فطرت نہیں تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا، برداشت کیا تھا۔ البتہ دوسرے دن وہ وقت پر طاہرہ بیگم کے پاس پہنچی تھی۔ طاہرہ بیگم کہیں بات پر آئی ہوتی تھی۔ عزت 2 منٹ میں جاتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے تول پھر بول، کبھی کبھی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ توبہ توبہ باجی، آج تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے محاوروں کی کتاب کھول لی ہے۔ ارے طاہرہ، میرا جی جانتا ہے رات بھر سینہ کھولتا رہا ہے، پتہ نہیں کس مشکل سے یہ آگ برداشت کی ہے، لیکن بی بی کچھ کہتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے مجھے، کہیں ایسا نہ ہو آنکھوں والی ہو کر اندھی کہلاؤں۔ تم ذرا تیار ہو جاؤ، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو، دھوپ چڑھ جانے دو، پھر میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گی۔ کیسا تماشا مشیرہ باجی؟ کچھ بتا تو دیں، طاہرہ بیگم نے کہا۔ نہ بی بی نہ، پہلے آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے بعد عمل کرو۔ مشیرہ بیگم ایسے ہی پہیلیاں بجھاتی رہیں۔ پھر وہ وقت جب انہوں نے شیرا کو شانم کے ساتھ دیکھا تھا آ گیا، اور وہ طاہرہ بیگم کو لے کر چل پڑی۔ شیرا باجی، کیا بات ہے؟ کچھ بتائیے تو صحیح، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا جاتا ہے۔ توبہ ہے، پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں مجھے۔ اور پھر مشیرہ بیگم انہیں اس دیوار کے پاس لے آئی تھی جہاں سے املی کے درخت کے نیچے جھانکا جا سکتا تھا، اور انتظار کرتی رہی تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ مشیرہ کی ہمت تو نہیں ہوئی تھی کہ شانم کے ساتھ طاہرہ بیگم کے کمرے تک جائے اور ان کی بات سنے۔ اس نے کہا تھا، شانم مجھے جانے دو، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، ویسے بھی مجھے بخار ہے۔ کوئی بخار نہیں ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ، تم جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم زیادہ پریشان نہ ہو، شانم نے کہا تھا۔ مشیرہ بیگم بہت دیر تک انتظار کرتی رہیں،
مگر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ طاہرہ بیگم بھی جھنجھلا گئیں۔ مشیرہ باجی پلنگ لے آتے ہیں یہاں، ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں۔ آؤ بی بی آؤ، میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ تقدیر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بات زبان سے نکلی پر آئی ہوئی۔ آ جاؤ چھوڑو، اللہ مالک ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ وہ طاہرہ بیگم کے کمرے میں آ گئیں، ان کا چہرہ لال بھبکا ہو رہا تھا۔ ہامتی کامتی پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ طاہرہ بیگم پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، کل سے میں نے سینے پر، کھایا پیا تک نہیں جا رہا، ارے اللہ کا غضب، اگر اس کی عزت اور اس طرح خاک میں مل رہی ہے، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ارے طاہرہ بیگم پہلے ہی کہتی تھی، یہ حسن و جمال ایسے ہی نہیں بڑھ رہا، اس کے پیچھے کچھ ہے، غضب خدا کا، یہ تو ناک کاٹ کر ہاتھ میں رکھنے والی بات ہوئی۔ کہی جائیے کیا ہو گیا ہے آخر، کیا نظم اور نثر نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے؟ ارے توبہ، ان نیک بچیوں کا نام کیوں لے رہی ہو؟ گھر میں ہے نا ایک سب کی کسر پوری کرنے کے لیے۔ کون؟ کیا عشیرہ؟ ہاں بی بی ہاں، انہی کی بات کر رہی ہوں، مگر کل توبہ توبہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو باجی۔ بی بی تقدیر اچھی ہے کم بخت کی، کل سے برداشت کر رہی تھی کہ آنکھوں دیکھی بات ٹھیک ہوتی ہے، پر آج وہ نہیں ہوا جو کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے مشیرہ باجی، کیوں میرا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہیں؟ بتا تو دیجئے کہ دیکھا کیا آپ نے، کیا ہوا، کیا کیا عشیرہ نے؟ بی بی عشق کر رہی ہیں، عشق، اللہ کسی کو نہ دکھائے، ماں باپ ہوتے تو شرم سے زمین میں گڑ جاتے، جو منظر میں نے دیکھا ہے، تمہیں بتاؤں تو نہ جانے کیا کیا ہو جائے۔ کس سے عشق کر رہی ہے؟ یہاں کوٹھی میں، وہ تو باہر کہیں بھی نہیں جاتی۔ یہی تو مزے کی بات ہے، میں تو حیران ہوں طاہرہ، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، مگر ٹیکا ٹیک دوپہری میں ڈرائیور، توبہ توبہ، توبہ توبہ مشیرہ باجی، ارے بس خیر کوئی بات نہیں، آج نہ صحیح کل صحیح، جگہ بڑی اچھی منتخب کی ہے، بڑی ہمت کی بات ہے بی بی، کھلے عام ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانے کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی، درد دل درد جگر سب کچھ سامنے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ مشیرہ باجی بہت بڑی بات کر رہی ہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معظم علی اپنے بھائی بھاوت سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ تو آپ یوں کہیے کہ میں نے بڑے جتن کر کے ان کا دل خراب کیا، ورنہ یہ تو جان دینے والوں میں سے تھے۔ اگر ایسی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی، اس میں ذرا بھی کوئی وہم کی بات نکل آئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے معظم علی ہتھے سے ہی اکھڑ جائیں اگر میں ان سے یہ کہوں گی کہ مشیرہ باجی نے یہ دیکھا یا یہ الفاظ کہے اور اس کا کوئی ثبوت نہ مل سکا تو۔ بی بی ٹھیک ہے، جو آنکھوں دیکھی ہے وہی کہہ رہی ہوں، وہی کہہ رہی ہوں، ایک دفعہ انہیں بھی دکھا دو بس، اس کے بعد سارا کام ہو جائے گا۔ صرف دوپہر کو ہی ملاقات ہوتی ہے ان کی یا رات کو بھی؟ کل بتاؤں گی، کیا سمجھی؟ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں شانم کا کیا منصوبہ تھا، بے شک ایک معمولی سا ڈرائیور تھا، وہ اس کوئی کوٹھی میں، اور یہ بات دنیا سوچ سکتی تھی کہ اگر معظم علی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو بہرحال بھتیجے کا خیال تو کریں گے اور پھر گھر کی بدنامی بھی نہ ہونے دیں گے، سولی پر چڑھوا دیں گے شانم کو۔ نہ جانے کیا سوچا تھا اس نے، ویسے بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ رات کو املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کو اٹھا کر لے گئی تھی، شاید پہلے نگاہ مار کر آئی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، طاہرہ بیگم نے بھی یہ دیکھ لیا کہ عشیرہ املی کے درخت کے نیچے پہنچ گئی ہے، اور وہیں پر شانم بھی آ گیا ہے۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ شانم نے کہا، تمہارا بخار نہیں اترا؟ میں کیا بتاؤں شانم، میرا کیا حال ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آنے والے بہترین وقت کے لیے اطمینان دلا سکوں۔ خدا کے لیے شانم باز آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نہیں مرو گی تم، سمجھی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہی ہوگا۔ میں کیا کروں اور کیسے کروں؟ اب جو کچھ بھی ہے میری ایک بات سن لو، تم دوپہر کو بھی آؤ گی اور رات کو بھی، اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو بہت برا ہوگا، کم از کم میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا۔ میں تم سے آخری بات کہہ رہا ہوں اور بالکل بھروسے کے ساتھ میری بات سن لو، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ عشیرہ نے بے بسی کی نگاہوں سے شانم کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ شانم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ اسے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ پڑی تھی، کیونکہ عشیرہ کے کمرے تک جانے کا راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جہاں وہ دونوں چھپی ہوئی تھیں۔ البتہ وہ طاہرہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی
طاہرہ بیگم کا بھی سانس پھولا ہوا تھا۔ عشیرہ بیگم کہنے لگی، دیکھا بی بی، اللہ نے میری عزت رکھ لی، بات منہ سے نکالی تھی تو وہی ہوئی جس کا ڈر تھا کہ کہیں عزت نہ لوٹ جائے میری۔ اگر دوبارہ انہیں نہ دیکھ پاتی تو تمہیں بھی میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہوں یا غلط۔ نہیں مشیرہ باجی، آپ بھلا غلط کیوں کہیں گی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اصل میں اسے ذلیل و خوار کرنا تو میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ معظم علی کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے اور خود معظم علی اسے دولت اور جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے باہر نکال دے، کیونکہ بہت سی دفعہ میں نے دیکھا کہ معظم علی اس کے بارے میں بڑی درد مندی سے سوچنے لگتے ہیں۔ ارے ویسے تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن اس کمبخت کے لیے نہ جانے کیوں دل کرتا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی بہتر جگہ نہ مل جائے۔ شیرہ بیگم کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو طاہرہ بیگم نے خود ہی انہیں مخاطب کیا، کس سوچ میں ڈوب گئیں باجی؟ بی بی، اس دماغ کی داد دینی پڑے گی تمہیں۔ وہ تو یوں کہو تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ کوئی بہت ہی بڑا مقام مل چکا ہوتا مجھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایک کام کرو طاہرہ، ایسا کام کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کمبخت کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے نا، اور ہے بھی کمبخت اچھی شکل و صورت کی۔ ارے میں کہتی ہوں کہ اسے اس ڈرائیور کے پلے ہی کیوں نہ باندھ دو۔ ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا اس سے بدلہ لینے کا بی بی۔ اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایسا کرو اپنے میاں کو اس کے سارے کرتوت دکھاؤ اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت درکار ہے تو پھر ڈرائیور ہی سے شادی کر دیں، ورنہ یہ ناشگنی نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے گی۔ طاہرہ بیگم کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہیں، پھر بولی، دوپہر کو بھی ملتی ہے اور رات کو بھی ملتی ہے اس سے؟ ارے بابا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا۔ اب سوچو، اب سوچو تو پھر کل دوپہر کو تو نہیں، ایسا کرتی ہوں مشیرہ باجی کہ کل رات کو ہمدرد تایا کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، کیا سمجھی؟ مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ ایسا ہی کرو گی یا اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہی کر کے دکھاؤں گی۔ دوسرے دن دوپہر کو شانم املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اس نے پر لطف لہجے میں کہا، چلو بھائی، بیچارے یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے شیرہ، آج رات کو تمہیں ضرور آنا ہے، کیونکہ آج رات کو محترمہ معظم علی صاحبہ کو ہماری زیارت کرائی جائے گی۔ میں سمجھی نہیں، شیرہ نے کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ آج رات کو ہمیں املی کے درخت کے نیچے دیکھا جائے گا اور معظم علی بھی ساتھ ہوں گے۔ شیرہ کے تو پیروں کی جان نکل گئی، وہ گرنے لگی تو شانم نے اسے سہارا دیا اور پھر بولا، عشیرہ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے، کاش تم مجھے اتنا حقیر نہ سمجھو۔ عشیرہ، زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا تحفظ کروں گا، چاہے تمہارے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، میرا ساتھ دو عشیرہ۔ شانم میں کیا کہوں تم سے، خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، یہاں میرے دشمن ہی دشمن ہیں، انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ مشیرہ بیگم، طاہرہ بیگم مجھ سے صرف دشمنی کر سکتی ہیں، نہ جانے وہ تایابو کو کیا کیا بتائیں گی۔ تایابو بہت غصے والے تو نہیں، مصلحت کوش آدمی ہیں، لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری ہی نہیں شانم، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ دوسرے انداز میں سوچیں گے، پھر بولو میں چلا جاؤں یہاں سے، اور میرا چلے جانا ہی بہتر ہوگا عشیرہ۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کم از کم تمہاری اتنی مدد ضرور شامل ہونی چاہیے کہ تم میری ہدایت پر عمل کر لو، اور اس سے زیادہ یہ کہ مجھ پر بھروسہ کر لو۔ ایک طرف تو تم میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو اور دوسری طرف مجھ سے اس قدر بے اعتمادی۔ عشیرہ ان الفاظ پر چونک پڑی، اس نے شانم کو دیکھا، شانم کے چہرے پر بڑی اداسی تیر رہی تھی، پھر اس نے شانم کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے شانم، زندگی تو اپنی ہی ہوتی ہے، بچے یا جائے، چلو جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ شکریہ، اور تم دیکھو گی تمہیں نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عشیرہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ شانم نے عشیرہ سے جو کچھ کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا، لیکن جو بھی معلومات اس کی تھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ وقت اپنے طور پر فیصلے کرتا رہا۔ عشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے طے کر لیا تھا کہ سب سے پہلے معظم علی کو یہ ساری صورتحال بتائیں گی اور پھر اس کا ثبوت بھی دیں گی، لیکن اس کے بعد معظم علی سے یہی کہا جائے گا کہ گھر کی عزت کو خاک میں ملانے سے بہتر یہی ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن تبدیلی یوں ہوئی کہ اسی دن صبح 10:30 بجے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی۔ عجیب
ہلڑ باز مہمان تھے، ایک بزرگ جو کافی کفنی پہنے ہوئے، سر پر سفید پگڑی باندھے ہوئے چند عقیدت مندوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے۔ اتفاق سے موسم علی صاحب کو کوٹھی کے بیرونی حصے میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا اور اچھل پڑے۔ ارے حضرت صاحب، ارے طاہرہ بیگم، نظم، نثر، ارے سب لوگ باہر آ جاؤ، حضرت صاحب کا استقبال کرو، دیکھو کس طرح ہمارے گھر میں ایک دم برکتیں اتر آئی ہیں۔ ان کی چیخ و پکار پر تقریباً تمام ہی لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر کالی کفنی پہنے ہوئے حضرت صاحب جو اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے لیکن انتہائی شاندار صحت کے مالک تھے، قدم قدم آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور مریدین تھے کہ ان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ آخر حضرت صاحب تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے بچوں، تم مجھے جس عزت اور احترام کے ساتھ یہاں تک لائے ہو اس کے لیے میں تمہیں برکتوں کی دعا دے سکتا ہوں۔ یہ گھر میرے بچوں کا ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ، میں کچھ وقت یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ آنے والوں نے حضرت صاحب کے لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ادھر معظم علی صاحب حضرت صاحب کے حضور پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ان کی کفنی کو بوسہ دیا۔ طاہرہ بیگم، مشیرہ بیگم بھی پہنچ گئی تھیں، نظم اور نثر بھی تھیں، البتہ مشیرہ دور ہی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے، عموماً دورے پر رہا کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے، یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ معظم علی صاحب بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ انہوں نے بڑے احترام سے کوٹھی ہی کے ایک حصے میں ٹھہرایا جاتا تھا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت کرنے پر مامور ہو جاتا۔ معظم علی صاحب ان دنوں اپنی تمام تر کارروائیوں ترک کر دیتے اور یہ بھی کہ حضرت صاحب کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی اطلاع کے نازل ہو جایا کرتے تھے اور کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرح آ جائیں گے، لیکن ناک منہ چڑھائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا اور پھر انہیں معظم علی صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، کیونکہ دوسرا کمرہ فوری طور پر تیار نہیں تھا۔ معظم علی صاحب نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملازموں کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مشیرہ بیگم نے کہا کہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا تو منصوبہ یہ کچھ اور تھا اور اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، 2 دن میں بھی چلے جائیں گے اور 2 ہفتے بھی نکال لیں۔ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ لوگ تو منمانی کرتے رہیں گے۔ تو کرنے دیجیے مشیرہ باجی، جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا ہے تو پھر جو اللہ کی مرضی، طاہرہ بیگم نے بے چارگی سے کہا اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور وہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پورا گھر ان کی عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی منائی جاتی تھی۔ حضرت صاحب ایک بڑا پراسرار شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہ لیتے نہ کچھ دیتے، بس آتے اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائے خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ بے حد متاثر تھے۔ علم کہاں تک تھا، یہ بات صیغہ راز میں ہی تھا۔ جب بھی آتے دوسرے دن گھر کے ایک ایک فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، مالک اور ملازم سبھی ان کے ہاتھ چومتے اور انہیں کبوتر برکتوں کی دعا دیتے۔ بس یہی ان کا کام تھا، موٹا چھوٹا، کھاتے پیتے اور واپس چلے جاتے۔ برسوں سے اسی طرح آنا جانا ہو رہا تھا۔ قیام کے دوسرے دن شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پر حضرت صاحب نے محفل سجا لی۔ معظم علی صاحب آج پورا دن گھر پر ہی رہے تھے اور حضرت صاحب کی خیر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھیں۔ عشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی۔ جو کوئی ان کا ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازمین بھی ان سے عقیدت کا اظہار کرتے اور ان کے سامنے حاضر ہوتے۔ البتہ شانم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا، کسی کو اس کی یاد بھی نہیں آئی۔ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں وغیرہ ضرور دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نثر کو ہی شانم کا خیال آیا تھا، ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کسی کام سے گیا ہوگا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی نہیں کی اس نے، بات آئی گئی ہو گئی،
لیکن رات کو 12 بجنے میں 10 منٹ تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کی گشت پر نکلے۔ یہ بھی ایک معمول تھا۔ وہ ایک رات 12 بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی ان کے ساتھ تھے اور ان سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی، وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ آخر کار وہ واپس اپنی قیامگاہ میں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ہی ڈالا، اعلیٰ حضور، کچھ مجھ مضطرب نظر آ رہے تھے۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا اور پھر بولے، کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ معظم علی، کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے؟ پچھلی جب بار ہم آئے تھے تو یہ پوری کوٹھی صاف شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم سے ہمارا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجبوری ہمیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلہ کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے چلہ گاہ بھی منتخب کر لی ہے۔ سامنے وہاں ایک املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلہ کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت سے کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے رہے۔ چلے کا پہلا دن تھا، تیاری کر لی گئی تھی کہ چلہ کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہیں آئے گا، لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کے اوپری شاخ سے ابھری تھیں۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں 6 آنکھیں روشن نظر آئیں اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا علم دہرانے لگے۔ تبھی ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی، توقف فرمائیے اعلیٰ حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا ہے وہ آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے، اسے جاری رہنے دیجیے۔ آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں آپ میاں؟ ہم سے تعارف ہی کرا دیں۔ اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دیں۔ ممکن نہیں ہے، روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر کام خراب ہو جائے گا جناب، مجبوری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہوئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹیں سنائی دیں اور بڑی منت سماجت کی گئی۔ حضور انور، نہ کیجیے یہ سب کچھ۔ آپ جس شخصیت کو روشنی ملانا چاہتے ہیں، اسی روشنی میں آ کر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ صیغہ راز میں ہی رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ مجبوری ہے ہماری۔ بات تیسرے دن کی آ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت صاحب چلہ کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔ پھر ان سایوں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گئے۔ حضرت صاحب کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ فضا میں بلند ہوتے جا رہے تھے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھیں۔ پہلے وہ 2 دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی۔ اصل میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ املی کے درخت کے نیچے کی ملاقاتیں تو بند ہو گئیں، اب کیا ہوتا ہے؟ لیکن انہیں صرف حضرت صاحب نظر آئے تھے، باقی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً شانم نے بحالت مجبوری ان دنوں عشیرہ سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تیسری رات بھی مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم طاق میں تھیں اور انہوں نے حضرت صاحب کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ واپس نہ آئے۔ یوں ہی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ حضرت صاحب سے ان کا عقیدہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ صبح کو حضرت صاحب کی تلاش ہوئی تو مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ اے اللہ کی قسم، جو کچھ ہماری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، ہم تو ساری رات سو نہیں سکے۔ معظم علی، آپ یقین کرو، بڑی بلند و بالا شخصیت تھی ان کی۔ ارے پالتی بیٹھے بیٹھے فضا میں اوپر اٹھنے لگے اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گئے کہ بزرگوں کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں، ان کا سامان بھی یہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر انہیں ہم سے روح پوشی ہی اختیار کرنی تھی تو پھر بھلا سامان چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے سامان کے ساتھ چلے جاتے، جوتے تک موجود ہیں ان کے۔ اب یہ تو اللہ جانے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ حضرت صاحب ایسے گم ہوئے کہ واپس نہیں آئے۔ سب سے زیادہ خوشی طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، اے خس کم جہاں پاک، ہمارا کام رک گیا تھا، ذرا دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اب تو نہ دوپہر کو وہ املی کے پیڑ کے نیچے نظر آتے ہیں، رات کو تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی، اب کرنا کیا چاہیے؟
حضرت صاحب چلے گئے ہیں، جگہ خالی ہو گئی ہے، آج دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس رات جب اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی تو انہوں نے شیرہ اور شانم کو املی کے درخت کے نیچے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، شیرہ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور شانم اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی طاہرہ بیگم نے کہا، اے مشیرہ باجی، اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ ذرا یہیں رکیں، میں معظم علی کو بلا کر لاتی ہوں۔ سوچ لو ہمت ہے یا نہیں، آپ رکیں یہاں۔ طاہرہ بیگم نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی معظم علی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ معظم علی صاحب ابھی جاگ رہے تھے، غالباً ان کے ذہن میں حضرت صاحب کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ طاہرہ بیگم کو آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر بولے، خیریت، کیا مصیبت نازل ہو گئی آپ پر؟ اٹھ جائیں، قسم اللہ کی، جوتے پہن لیں، کیا مطلب ہے آپ کا، کہاں جانا ہے؟ ارے میرے سینے میں طوفان امڈ رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے؟ آئیے ذرا، میں بھی، آپ پر کوئی حق ہے؟ سارے حقوق آپ کے ہی ہیں، مگر ذرا بتائیے تو صحیح، قصہ کیا ہے؟ معظم علی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں معظم علی، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر طاہرہ بیگم معظم علی کو لے کر اس جگہ آ گئیں جہاں سے وہ املی کے درخت کے نیچے جھانکا کرتی تھیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ چاندی کھلی ہوئی تھی اور شیرہ اور شانم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ معظم علی صاحب نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور بولے، یہ کیا قصہ ہے؟ میں بتاتی ہوں معظم علی بھائی، دیکھیں، انسان جہاں روٹی کھاتا ہے وہاں کی وفاداری بھی اس پر فرض ہے۔ میں نے ہی پہلے یہ منظر دیکھا تھا اور کچھ نہیں بولی۔ اللہ نہ دکھائے جو کچھ دیکھ چکی ہوں، بہت دن سے یہ چکر چلا ہوا ہے، سوچا تھا کہ کسی وقت تمہیں لا کر دکھایا جائے گا تاکہ یہ نہ سمجھو کہ ہم دونوں بہنیں مل کر تمہیں بھتیجی کے خلاف بھڑکا رہی ہیں، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ارے ہم تو بہت دن سے یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، پھر حضرت صاحب آ گئے تو ارادہ ملتوی کر دیا، اب اللہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ 3 دن سے امن امان تھا، لیکن آج پھر وہ دل دھڑکتے ہوئے املی کے اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ڈرائیور شانم، مجھے تو یہ بہت زیادہ شریف زادہ معلوم ہوتا تھا۔ بس معظم علی، کیا زبان کھولی جائے، سبھی شریف زادے ہوتے ہیں، پر ایک بات سوچی ہم دونوں بہنوں نے مل کر؟ کیا؟ معظم علی نے سوال کیا۔ عزت کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ تم شور شرابہ کرو۔ دیکھو معظم علی، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی تو تم سے کہی جا رہی ہے، نکاح کر کے انہیں اس گھر سے رخصت کر دو، بس اسے سزا سمجھ لو یا پھر عزت بچانے کی کوشش۔ معظم علی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر واپس چل پڑے اور مشیرہ اور طاہرہ ایک دوسرے کی صورت دیکھتی رہیں۔ ادھر املی کے درخت کے نیچے شانہ مشیرہ سے کہہ رہا تھا، اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہو، ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرنا، اور میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آج سارا کھیل مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ مشیرہ سسکیاں بھرنے لگی تھی، شانم نے بہت دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ مشیرہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ نہ صرف طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم اسے دیکھ رہی ہیں، بلکہ تایا ابو بھی آ گئے ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ اول تو ماں باپ کی موت کے بعد کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی، بلکہ طاہرہ بیگم اور اس کے بعد مشیرہ بیگم دونوں ہی اس کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی، اسے ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے گئے تھے، اور آج تابوت میں آخری کیل بھی ٹھک گئی تھی۔ شانم بے شک اسے تسلیاں دیتا رہا تھا، لیکن اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کی حالت بے پناہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت تو وہ زمین پر ہی گرنے لگی جب نظم اس کے کمرے میں مسکراتی ہوئی پہنچی۔ ابو بلا رہے ہیں، اس نے کہا، اور ایک دم ہنس پڑی، پھر اس کے کمر میں گدگدی کر کے بولی، ایک بات کہوں جو بات ماننے کی ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہم دونوں سے زیادہ خوش نصیب ہو شیرہ، دولت تو آنی جانی چیز ہے، اس کی کیا پرواہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، اور ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر اس قدر خوبصورت ہو تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سچ مچ شانم لاکھوں میں سے ایک ہے، اور میں تو کہتی ہوں جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ آؤ چلو، اب انتظار کر رہے ہیں۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، مجھے ایک بات بتاؤ گی نظم؟ ہاں پوچھو۔ کیا طیب بہت شدید غصے میں ہے؟ یقین کرو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، نظم نے نرم بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ زرد چہرہ لیے معظم علی صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے کمرے کے دروازے سے شانم کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ شانم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور وہ بالکل مطمئن تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دہشت زدہ نظروں سے معظم علی کو دیکھا، وہ پرسکون نظر آئے، اور پھر ان کی آواز ابھری، دروازہ بند کر دو۔ عشیرہ کے پورے جسم میں تھر تھری دوڑ پڑی تھی، تاہم اس نے دروازے بند کر دیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے واپس مڑی تو معظم علی کی آواز پھر ابھری، بیٹھ جاؤ۔ اس کے پیروں سے جان نکلی
نکل گئی۔ وہ جلدی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ معظم علی کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا، عشیرہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں بہت برا سلوک ہوتا رہا ہے۔ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں اور اس کمزوری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں نہیں روک سکا۔ لیکن تم یقین کرو عشیرہ کہ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ میری دلی آرزو تھی کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، اور میں اس کے لیے تگ و دو بھی کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنے لیے شانم کا انتخاب کر لیا ہے۔ بے شک جہاں تک میں نے شانم کا جائزہ لیا ہے وہ بہت اچھا نوجوان ہے، خوش شکل بھی ہے اور خوش مزاج بھی۔